مثال کے طور پر اسلام نے غم کے منانے کا طریقہ بھی بتایا، خوشی کے منانے کا طریقہ بھی بتایا، لیکن جب ہم اسلامی کلچر سے دور ہو جائیں تو ہمارے اوپر ویسٹرن کلچر حاوی ہو جاتا ہے۔ اب جس طرح 14 اگست ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، تو جو اسلامی کلچر میں خوشی ہے وہ پٹاخے نہیں، یہ پیسے کا بھی ضیاع ہے، وقت کا بھی ضیاع ہے، لیکن یہ ویسٹرن کلچر کا حصہ ہے کہ جب نیو ایئر آتا ہے، ان کا نیا سال آتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں وہ پٹاخے پھوڑتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس خوشیوں کو منانے کا طریقہ کسی نے بتایا نہیں ہے۔ لیکن جس امت کے پاس مصطفیٰ موجود ہو، جس امت کے پاس قرآن موجود ہو، تو اللہ نے کہا خوشی تجھے تب ہونی چاہیے جب میں تجھے نعمت عطا کروں۔ تو اگر 14 اگست کو پاکستان بطور نعمت ہمیں ملا اور نعمت کا شکر شور شرابہ کر کے نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ کی دربار میں 2 رکعت نماز پڑھ کے کیا جاتا ہے، یہ خوشی کا صحیح طریقہ ہے، جس میں انسان کا ٹائم بھی بچتا ہے، انسان کی زندگی میں برکتیں بھی آتی ہیں۔ لیکن کیونکہ ہمارے کلچر پر ویسٹرن کلچر بہت حاوی ہوا، اب دوسروں کی کیا بات کریں، میں اپنی بات کر لیتا ہوں۔ بھائی آج سے 25 سال پہلے، 30 سال پہلے کبھی آپ نے دیکھا تھا کہ اہل بیت کی جب ولادت ہو یا جشن منایا جائے تو کیک کاٹا جائے؟ اب کل کو یہ نہ کہے کہ مولانا کیک کے مخالف ہیں۔ کیک ایک حلال چیز ہے، انڈے سے، آٹے سے، بیسن سے بنتا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن خوشی کو منانے کا جو طریقہ ہے وہ میں کہاں سے اڈاپٹ کر رہا ہوں؟ مثلاً پوچھا گیا کہ بھائی یہ لوگ جو داڑھی کاٹتے ہیں، یہ تو کہا جاتا ہے داڑھی نہ رکھو، لیکن یہ تجھے کس نے کہا کہ کاٹو؟ یہ کاٹنے کا تصور کہاں سے آیا؟ حالانکہ نیچرلی ہر انسان کو داڑھی آتی ہے، لیکن یہ تصور کہاں سے آیا؟ یہ تصور مجھے انگریز نے دیا نا، کہ اس کے جتنے افسر تھے یا انگریز جتنے فوجی تھے یہ کرتے تھے، تو ویسٹرن کلچر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ پھر میں اس فکر کو فالو کرنے لگتا ہوں۔ ایک مومن کہہ رہا تھا کہ مولانا آج میں اپنے بچے کا برتھ ڈے وداؤٹ کیک تصور نہیں کر سکتا، جیسے نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، ایسے برتھ ڈے بغیر کیک کے نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اتنا اس کلچر میں انوالو ہو چکا ہوں، وہ کلچر میری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ یہی وہ چیز تھے جو اہل بیت لانا چاہتے تھے، کہ یہی پاکستان اگر بنا تو کیوں بنا؟ مسلمان تو وہاں بھی تھے، ہم نے ہندوستان سے پہلے انگریز سے، پھر ہندوستان سے ہم نے آزادی کیوں نہیں صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر؟ قائد اعظم کا جو بیسک نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا کلچر الگ ہے۔ ہاں مسلمان وہاں بھی رہ سکتے ہیں، لیکن ہمارا کلچر الگ ہے۔ مسلم کی شادی غیر مسلم سے نہیں ہو سکتی۔ اگر میری بیٹی اس کلچر میں رہے گی، ایک مکس کلچر میں جب بیٹی بڑی ہوگی، تو ظاہر ہے انسان کو انسان سے محبت ہو جاتی ہے اور دین اور کلچر بیچ میں آ جاتا ہے، تو ان کی شادیاں نہیں ہوں گی۔ تو میں ایک ایسی سوسائٹی بناؤں جہاں پہ مسلم رہیں۔ سینکڑوں ایسے قصے ہیں انڈیا کے جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ ایون وہ ہندوستان کے ہمارے نام نہیں لوں گا، مختلف ممالک میں بزنس کے لیے گئے، بڑا بزنس مین ہے کہ بیٹی نے شادی ہندو سے کر لی، بیٹے نے بھی شادی ہندو سے کر لی، کیونکہ اس کلچر میں اتنے مکس ہو چکے تھے۔ آج پاکستان کی سوسائٹی کا یہ ایشو نہیں ہے کہ ایک مسلم لڑکی جا کے ہندو سے شادی کر لے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہندو لڑکی مسلمان سے شادی کر لیتی، کیونکہ وہ ایک مکس میجر کلچر اسے مسلمانوں کا ملتا ہے، اسی اسکول میں پڑھتی ہے، اسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، تو ویسے ہی مسلمان سے محبت پیار ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہی سوسائٹی وہاں رہتی، آج انڈین مسلمانوں کے مسائل یہی ہیں، اسی لیے پاکستان بنا کہ ہم ایک الگ سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں، ہم ایک الگ کلچر بنانا چاہتے ہیں جو پیورلی مسلم کلچر ہو۔ اسے کہتے ہیں کسی بھی ملک کے انقلاب یا ریولیوشن یا آزادی کے اہداف۔ تو پاکستان کے بننے کے ہدف کیا تھے؟ ہدف یہ تھا کہ مسلم کلچر بچے، اسلامی شریعت بچے، مسلمانوں کا کلچر بچ جائے۔ لیکن پھر اس آزادی کا فائدہ کیا ہوا کہ قائد اعظم کے جانے کے بعد اسی پاکستان میں جس کو ہندو کلچر سے بچنے کے لیے بنایا گیا تھا، ایک مسلم سوسائٹی کریٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اسی پاکستان میں 40 سال تک لوگوں نے انڈین کلچر کو موویز کے ذریعے دیکھا۔ اور جب مشرف کے زمانے کے بعد ٹی وی کیبل کا سلسلہ شروع ہوا، تو ہم انڈیا کے مندروں کو چھوڑ کے تو پاکستان میں آ گئے، لیکن ہمارے گھر میں جو ڈرامے چل رہے تھے اس میں مندر کے بھجن چل رہے تھے، بچے وہی پنڈتوں کی باتیں سن رہے ہیں۔ تو صرف آزادی کافی نہیں ہوتی جب تک تم نظریے کو نہیں بچاتے۔